الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله تعالى ہم نے مدنی قاعدہ کے 9 اسباق مکمل کر لیے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق خاص سے سبق نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم پچھلے تمام اسباق کی دہرائی بھی کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح پریکٹس میں بھی لے آئیں گے۔ اس سبق کو ہجے اور راما دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ ہم ہجے بھی کریں گے، جو مثالیں نیچے دی گئی ہیں، جو حروف نیچے درج ہیں ان کے ہجے بھی کریں گے، اور ان کو رما بھی ہجے کی بغیر بھی پڑھا جائے گا، دونوں طریقے سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ حروف لین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کھڑی حرکات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تنوین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور حرکات بھی ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم صرف اس میں ان اسباق کی دہرائی کر لیں گے۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ خاص طور پر ہم دیکھیں گے، اس میں حروف مستعلیہ کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے گا، ان اسباق میں کیا گیا ہوگا، ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ حروف مستعلیہ کنہیں کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ وہ حروف جن کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے اور وہ ساتھ ہے۔ جیسے ہی سبق میں آئیں گے میں نشاندہی بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں۔ جیسے موضوعاتن کے ہجے اس طرح کریں۔ اب ہجے ہم کریں گے تو پہلے جتنا پورشن ہم کور کر لیں گے، مثلا میم واو زبر مو، بود واو پیش دو، مو دو، تو ہم نے پہلے مو پڑھا، اس کے ہجے کیے تو اس کو پڑھا، پھر ضاد واو پیش دو کے ہجے کیے تو اس کو پڑھا، مو دو۔ اب ملاتے چلے جائیں گے، عین زبر ع، موضوع، عین کو پڑھا تو ساتھ ان دونوں کو بھی ملا لیا، تا دو پیش تن، موضوعاتن۔ اس طرح ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔ تو چلے آئیے، یہ سبق چونکہ مشق ہی ہے، قواعد اس میں درج نہیں، وہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، تو ہم اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ جی، سب سے پہلے حرف ہے قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہاں پر قاف جو ہے یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، کوشش کریں گے ہم پر پڑھیں۔ اب یہاں پر 2 حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور یہاں پر ایک اور چیز میں قواعد بھی کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں۔ الف جو ہے یہاں پر مدہ واقع ہو رہا ہے، کہ الف ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ہم نے 2 حرکات ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صیرا، طا زبر طا، صراطا۔ اب یہاں پر صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ان کی ادائیگی کا خیال رکھیں گے، ان کو پورا پڑھیں گے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو۔ اب یہاں پر واو مدہ بھی آ گیا، الف مدہ بھی ہے اور واو بھی مدہ ہے، تو ان دونوں کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا،
لام واو پیش لو قالو لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو سین واو زبر سو فا زبر فا سوفا. اب یہاں پر واو جو ہے وہ لین ہے، چونکہ واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین یا لین ہوگا. اب جتنے حروف سرخ رنگ کی سیاہی سے لکھے گئے ہوں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ لین ہی واقع ہوں گے. واو اگر سرخ سیاہی سے لکھے تو واو لین ہوگا، اگر واو سبز یعنی گرین انک سے لکھا ہوا ہے تو وہ واو مدہ ہوگا. یا اسی طرح یا اور الف، اگر الف سبز سیاہی کے ساتھ ہے تو وہ مدہ ہوگا. واو یا یین اگر واو اور یا اگر سرخ سیاہی کے ساتھ ہیں تو وہ لین واقع ہو رہے ہوں گے. بقیہ تمام مثالوں میں بھی اب میں ایسے کرتا ہوں کہ میں صرف اس کو رواں پڑھتا چلتا ہوں، چونکہ سبق لمبا ہے اور ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، تو ہجے آپ لوگ خود کر لیجئے گا، جس کی سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. قول جو نیا قاعدہ آئے گا میں وہ بتاتا بھی چلا جاؤں گا کہ یہاں پر یہ ہے. مختصر بس یہی 3-4 قواعد ہیں، حروف لین ہیں، حروف مدہ ہیں، حرکات ہیں اور تنوین ہوگی. فیہ یہاں پر یا مدہ ہے. نوحیہ یہاں پر واو بھی مدہ ہے، یا بھی مدہ ہے. بیہ اب ہم نے کہا تھا یہ جو کھڑی حرکات ہوں گی، کھڑا زبر کھڑی زیر، یہ قائم مقام ہیں مدہ کے، یعنی ان کو بھی دو حرکات کے برابر کھینچیں گے. کھڑی زبر جو ہے وہ قائم مقام ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اور الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کی. تو اس طرح ہم ان کو بھی جس طرح ہم حروف مدہ کی ادائیگی کریں گے، جتنا ان کو کھینچیں گے ان کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے. لیسا یہاں پر یا لین ہے. بین یا لین ہے. عذابا الف مدہ ہے. متاعا الف مدہ ہے. طغى شکورا یہاں پر بھی جتنے بھی سب ان کے ساتھ دیکھے گئے حروف ہوں گے وہ سبھی مدے ہوں، مدہ ہی واقع ہو رہے ہوں گے. غفورا داود خوف یوم قیل حیل رسوله الیہ علیہ صوابا مآبا صلاتا زکاتا. اس میں واو جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، آپ اس کو ہجے واو کا نہیں کریں گے. زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکاتا دو زبر تن، زکاتن، اس طرح اس کے ہجے ہوں گے. یہ مشکل تھا تو میں نے کہا چلیں کنفیوز نہ ہو جائیں آپ لوگ. رسول محفوظ مقامه ختامه. حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے ہم لوگ. معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھنے سے گریز کریں گے. لوح حول دین بشیر قومه ہدینا بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدوری آبا. یہاں پر یا کے ہجے میں نہیں آئے گا، صرف الف کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آبا، اس طرح اس کے ہجے ہوں گے. قولا قوما میقاتا منیرا شیئا ہارون سلیمان شہود قعود ودود یومئذ موعدہ
کریم وکیل نورہ ارأیت افرأیت موعظۃ موضوعۃ موعودۃ سمیع عزیز یدیہ حیث غیب سماوات کلمات لشیء قریش بآیاتنا مہادا عالم کتاب سلام اوذینا اوتینا اوحینا نوحیہا آتونی آمنوا بی تدیرونہا فلا تمیلوا ما خلفتمونی فلا تلومونی ولا یحیطون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے پچھلے تمام قواعد کی دہرائی بھی کر لی۔ میرے خیال میں اس میں نے سبھی قواعد دہرا بھی دیے، اور ہم نے اس کو پڑھ بھی لیا، کیسے ہم نے ہجے کرنے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔